علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو گیا؟ ہو گیا؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت عجوزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أنتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل هذه العجوز هذا الإقبال، فقال يا عائشة إنها كانت تأتینا زمان خدیجت وحسن العہد من الایمان۔ خلاصہ، میرے محترم دوستو بزرگوں، آج کا عنوان ہوگا انشاءاللہ تعلقات کو کیسے نبھانا۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں ہمیں تعلقات تو رکھنا پڑتا ہے، رشتہ داریاں بھی ہے، دوسرے بھی ہے، تو تعلقات کو کیسے نبھانا اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ اس کا خلاصہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عمر رسیدہ خاتون آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا اکرام اور استقبال کیا، ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا۔ ایک عورت آئی، اس کا اکرام کیا، عزت کے ساتھ بٹھایا، ان کی بڑی خاطر تواضع کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ جب وہ خاتون چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان خاتون کے لیے بہت اکرام اور اہتمام فرمایا، یہ کون خاتون تھی؟ تو جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خاتون اس وقت ہمارے گھر آیا کرتی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حیات تھی۔ ازواج مطہرات میں سب سے پہلی حضرت خدیجہ تھی، جب وہ حیات تھی، یہ تو ان کے انتقال کے بعد، یہ فرمایا یہ عورت اس وقت آیا کرتی تھی، یعنی ان کی کوئی سہیلی ہوگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ان کا تعلق تھا، گویا کہ یہ ان کی سہیلی تھی، اس لیے میں نے ان کا اکرام کیا۔ اب ان کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں وہ بڑھیا آیا کرتی تھی، تو آپ نے ان کا اکرام کیا، تو فرمایا اس زمانے سے ان کا تعلق تھا، اس لیے میں نے اس کا اکرام کیا۔ یعنی کسی کے ساتھ اچھی طرح نبھا کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی تعلقات کو نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی مومن کا کام یہ ہے کہ جب اس کا کسی کے ساتھ تعلق قائم ہو، اب حتی الامکان اپنی طرف سے ان تعلق کو نہ توڑے، بلکہ اس کو نبھاتا رہے، چاہے طبیعت پر نبھانے کی وجہ سے گرانی بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کو نبھاتا رہے اور اس تعلق کو بدمزگی پر ختم نہ کرے، یعنی برے طریقے سے اس کو ختم نہ کرے۔
زیادہ سے زیادہ یہ کرے کہ اگر کسی کے ساتھ تمہاری مناسبت نہیں ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ نہ کرے. بعضوں کے ساتھ ہماری مناسبت نہیں ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ نہ کرے. لیکن ایسا تعلق ختم کرنا کہ اب بول چال بھی بند اور الیک سلیک بھی ختم، ملنا جلنا بھی ختم، ایک مومن کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے. ایک انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے تو لوگوں سے تعلقات تو ہو جاتے ہیں، تو ایسے تعلق جس سے ہمیں کوئی پسند نہیں ہے تو اس تعلق سے ہم ملنا جلنا کم رکھیں. لیکن یہ ہے کہ بالکل بات چیت بند کر دینا یہ منع ہے. اس حدیث میں ہمارے لیے دو سبق ہیں. پہلا سبق یہ ہے کہ نہ صرف ایک اپنے تعلقات والوں سے نباہ کرنا چاہیے بلکہ اپنے عزیز جو پہلے گزر چکے ہیں، مثلا ماں باپ یا بیوی ہے تو ان کے اہل تعلق سے بھی نباہ کرنا چاہیے. یعنی ماں باپ ہمارے چلے گئے لیکن ماں باپ کے دوست ہوتے ہیں نا، باپ کے دوست ہوتے ہیں، ماں کی سہیلیاں ہوتی ہے، تو ان کے اہل تعلق، تو اب وہ اگر ہمارے پاس آئے تو ہمیں ان کا اکرام کرنا سنت ہے. سمجھے؟ عورتیں اگر آئی ہے تو ان کو پردے کے پیچھے خیر خیریت پوچھے گی کیونکہ ماں کی سہیلی ہے تو ماں تو نہیں رہی، اب ان کی سہیلی کا ان کا اکرام کیا جائے اور ان سے تسلی کی باتیں کی جائے. چلو. پانی لے کر آئے. ارے نہیں چلے. ڈاکٹر نیچے. تو ان کے اہل تعلق سے بھی نباہ کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور میری طبیعت پر اس بات کا اثر ہے کہ میں زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکتا. اس کے والد کا انتقال ہوا تو والد کے انتقال کو ہر ایک کو صدمہ افسوس ہوتا ہے، تو وہ آدمی حضور کے پاس آیا، فرمایا اس بات کا مجھ پر بہت اثر ہے، میں زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکا. اب باپ کی انسان جو ہے، اولاد جو ہے، ان کی حیاتی میں خدمت کبھی کم کر لیتی ہے، کسی سے زیادہ ہوتی ہے، تو فرمایا میں خدمت نہیں کر سکا اور ان کی قدر نہ کر سکا، اب میں کیا کروں. ہوتا ہے نا ایسا. تو اور جیسے حقوق ادا کرنے چاہیے تھے والد کے، میں اسی طرح حقوق ادا نہ کر سکا. جو لوگ زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کرتے، جو لوگ زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کرتے، اکثر ان کے دلوں میں اس قسم کی حسرت پیدا ہوتی ہے. بھائی تو پیچھے چلے گا، مجمع آ رہا ہے تو پھر آنے تو آگے. تو فرمایا دیکھو جو لوگ زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کرتے اکثر ان کے دلوں میں اس قسم کی حسرت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ان صاحب کے دل میں بھی اس کی حسرت تھی، اس لیے عرض کیا کہ میرے دل میں اس کی شدید حسرت ہے اور اثر ہے، اب میں کیا کروں. والد تو چلے گئے. تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم یہ کرو کہ تمہارے والد کے جو دوست احباب ہے اور جو ان کے تعلق والے ان کے قرابت دار ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو ایسا ہی ہوگا جسے تم نے والد کا ساتھ حسن سلوک. مثلا والد کے مطلب جو چچا ہے، ان کے بھائیوں میں سے جو بھی چچا باقی ہو تو ان کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے تو والد کو اس کا اجر ملے گا. یا اور دوسرے دوست احباب ہو، یا ان کے دوست احباب دوسرے نیک تھے جو ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے، تو ہمیں ان کا اکرام کرنا چاہیے اور والد کی طرح ان کی عزت کرنا چاہیے اور ان کی خدمت بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کا اجر والد کو ملے. تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ونڈو بھی رکھی ہے کہ اگر کسی سے غفلت ہو گئی، والد کی خدمت نہیں کر سکا،
اب چاہتا ہے کہ میں کروں تو فرمایا اس کے تعلقات والوں کی خدمت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے نتیجے میں تمہارے والد کی روح خوش ہوگی، اور تم نے اپنے والد کے اکرام اور حسن سلوک میں جو کوتاہی کی ہے انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں اس کی تلافی اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ لہذا والدین اور اہل تعلقات کے انتقال کے بعد ان کے اہل تعلقات سے نبھا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے ملتے جلتے رہنا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کے 77 شعبے ہیں نا، ان میں سے ایک شعبہ اور ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے بعد انتقال کے بعد ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ دین میں سے ہے۔ یہ نہیں کہ جو آدمی مر گیا وہ تو اپنے اہل تعلقات کو بھی ساتھ لے گیا، بلکہ ان کے اہل تعلقات تو دنیا میں موجود ہے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے مشورے سے چلو۔ اب میرا گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں، تو چاہیے کہ ایسے جو ان کے دوست احباب ہو ان سے کہو کہ ان سے مشورہ کرو، مجھے ایک کام کرنا ہے، میں کیسے کروں، تو وہ شاید ہماری تربیت کر دے اور آگے نکل جائے جو نیک ہو۔ ہاں، والد تعلقات میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اوپر کا تعلق تھا لیکن جو نیک ہے، خیر خواہ تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ اگر کوئی والد کے اندر سے برے تھے ہمیں پتہ چلا تو ان سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اکرام ہی کرے، لیکن مشورہ وغیرہ جو رکھے وہ اس طریقے سے۔ تو تعلقات کو بھی ساتھ لے گئے نہیں، بلکہ اس کے اہل تعلقات کو دنیا میں موجود ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کا اکرام فرمایا۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس ہدیے تحفے بھیجا کرتے تھے، ہاں، صرف اس وجہ سے کہ ان کا تعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھا، یہ ان کی سہیلیاں تھی، یعنی ان کے انتقال کے بعد حضور ہدیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، تو تعلقات باقی رہے، یہ اس کو کہتے ہیں حسن سلوک رہے۔ تعلقات کو نبھانا سنت ہے، یہ عبادت ہے۔ اس حدیث میں دوسرا سبق، پہلا سبق تو کیا ہے کہ اپنے تعلق والوں سے نبھا کرنا چاہیے، جو اپنے عزیز اور اقارب، یعنی مثلا ماں باپ گزر چکے ہیں تو اس کے بعد اگر خدمت کرنی ہے تو ان کے تعلقات والوں سے خدمت کریں، اس میں قریبی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور اس میں دوست احباب بھی ہوتے ہیں، دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں میں جیسے چچا ہے تو والد صاحب کے تعلقات والوں میں سے تھے، ہاں، والدہ کی خالہ ہے تو خالہ کی خدمت کرے تو والدہ کی خدمت کی اس کے برابر اس کو اجر مل جائے گا، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اس حدیث میں دوسرا سبق وہ ہے جو حدیث کے الفاظ حسن العہد سے معلوم ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ اچھی طرح نباہ کرنا، یعنی جب ایک مرتبہ کسی سے تعلق قائم ہو گیا تو حتی الامکان اس تعلق کو نبھاؤ، جب تک ہو سکے اپنی طرف سے اس کو توڑنے سے پرہیز کرو۔ بالفرض اگر اس کی طرف سے تمہیں تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو یہ سمجھو کہ دوسروں کے ساتھ تعلق کو نبھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر سنت اور عبادت سمجھ کر اس تعلق کو نبھاؤ، سنت اور عبادت سمجھ کر تعلق کو نبھاؤ، چاہے تھوڑا رکھو زیادہ نہ رکھے جس سے اگر تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن اس کو نبھانا چاہیے، ایک دم سے اس کو الگ نہ کرنا چاہیے، وہ والد کی ایک یاد ہی ہوتی ہے تو کم کرے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہل تعلقات میں ایک صاحب تھے، ویسے تو بڑے نیک آدمی تھے لیکن بعض لوگوں کی اعتراض کرنے کی طبیعت ہوتی ہے، آدمی تو نیک تھے لیکن بعضوں کو بات باتوں میں کسی پر اعتراض کرنا، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ جی، وہ جب بھی کسی سے ملیں گے، جن کے اعتراض کی عادت ہے، وہ جب بھی کسی سے ملیں گے تو اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیں گے اور کوئی نہ کوئی تانا مار دیں گے، کوئی شکایت کر دیں گے۔ بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی شکایت کر دینا۔
ان صاحب کا بھی ایسا ہی مزاج تھا، چنانچہ لوگ اس معاملے میں ان سے پریشان تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی اس عادت کے مطابق خود میرے ساتھ ایسی بات کی، یعنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ میرے ساتھ ایسی بات کی وہ میری برداشت سے باہر ہو گئی۔ تعلقات والوں میں سے تھے، لیکن اعتراض کرنے کی عادت تھی، تو دوسروں کا تو اعتراض کرتے تھے، لیکن میرے ساتھ بھی ان کا ایسا ہوا کہ مجھے برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس وقت تو میں اس بات کو پی گیا۔ تعلقات کو نبھانے کا بتا رہے ہیں۔ فرمایا اس وقت تو میں وہ بات پی گیا۔ میرے دماغ میں اس وقت یہ بات آئی کہ یہ صاحب کچھ اپنے مرتبے اور کچھ اپنے مال و دولت کے گھمنڈ میں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ان کا مرتبہ، ان کا مال و دولت کے گھمنڈ میں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے مجھ سے ایسی بات کی ہے۔ چنانچہ گھر واپس آ کر میں نے ایک تیز خط لکھا، اس خط میں یہ بات بھی لکھ دی کہ آپ کے مزاج میں یہ بات ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو آپ سے شکایت رہتی ہے جی، اور اب آج آپ نے میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اس لیے اب آئندہ میں آپ سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ خط لکھا، لیکن چونکہ الحمدللہ میری عادت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی ایسی بات سامنے آتی تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ضرور پیش کر دیتا تھا۔ چنانچہ وہ خط لکھ کر حضرت والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، ان کا ایک تعلقات والا تھا، اور اس کے ساتھ میں ایسی کوئی بات ہوگی تو انہوں نے اس کو خط لکھا، لیکن خط لکھ کر اپنے والد یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا، ان کو سارا قصہ بھی سنایا کہ یہ بات ہوئی، انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، اور اب یہ بات میری برداشت سے باہر ہوگی۔ چونکہ اس وقت میری طبیعت میں ہیجان، اشتعال تھا، غصہ تھا، اس لیے والد صاحب نے اس وقت تو وہ خط لے کر رکھ لیا۔ وہ خط لکھا نا اس کو، تو سوچا بڑوں کے مشورہ، تو انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا، یعنی بتایا کہ میں صحیح کر رہا ہوں کیا ہے۔ تو والد صاحب نے دیکھا کہ ان کے اندر ابھی طبیعت میں غصہ ہے، وہ خط لے کر رکھ دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھو تربیت کا انداز دیکھو، ہر بات کا اسی وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کسی کی باتیں سن کر کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ بعد میں جواب دیتا ہوں، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد بات کی جائے، تو تربیت کے ایک انداز ہوتا ہے۔ خط لے کر رکھ لیا اور فرمایا کہ اچھا پھر کسی وقت بات کریں گے، یہ کہہ کر ٹلوا دیا۔ جب پورا ایک دن گزر گیا تو حضرت والد صاحب نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہارا خط رکھا ہوا ہے اور میں نے پڑھ لیا ہے، اس خط سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دیکھو کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا میرا مقصد ہے کہ اب یہ خط ان کو بھیج کر تعلقات ختم کر، تعلقات ختم کر، کیونکہ اس نے ایسی بات کی مجھے بہت تکلیف پہنچائی اور لوگوں کو بھی بہت شکایت ہے، تو میں تعلقات ختم کر دیں۔ اس وقت حضرت والد صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی سے تعلق توڑنا ایسا کام ہے کہ جب چاہے کر لو، تعلق کا توڑنا ایسا ہے کہ جب چاہے کر لو، اس میں کسی کے انتظار کی یا وقت کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا، لیکن تعلق جوڑنا ایسا کام ہے جو ہر وقت نہیں کیا جا سکتا۔ تعلق کے جوڑنے میں ٹائم لگتا ہے اور توڑنے میں ایک سیکنڈ میں توڑ۔ تو یہ سمجھا رہے کہ دیکھو تمہیں اگر اس کا تعلق کو توڑنا ہے وہ تو کبھی بھی توڑ سکتے ہیں، لیکن جوڑنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو جو ہر وقت نہیں کیا جا سکتا جوڑنا، لہذا تمہیں اس کی جلدی کیا ہے؟ ایک خط ابھی بھیجنا ہے، ابھی کچھ دن اور انتظار کر لو اور دیکھ لو، البتہ اگر ان سے ملنے کا دل نہیں چاہتا تو ان کے پاس مت جاؤ، ملنے کا دل نہیں چاہتا تو مت جاؤ، لیکن اس طرح خط لکھ کر باقاعدہ قطع تعلق کر لینا تو یہ اپنی طرف سے تعلق ختم کرنے کی بات ہوئی۔ پھر فرمایا تعلق ایسی چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ قائم ہو جائے
تو حتی الامکان اس تعلق کو نبھانا چاہیے. تعلق کو توڑنا آسان ہے، جوڑنا مشکل ہے. تعلق کو توڑنا آسان ہے، جوڑنا مشکل. اگر تمہاری طبیعت ان کے ساتھ نہیں ملتی تو یہ ضروری نہیں کہ تم صبح شام ان کے پاس جایا کرو، بلکہ طبیعت نہیں ملتی تو مت جاؤ. لیکن جب تعلق قائم ہے تو اپنی طرف سے قطع کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی دوست پسند نہیں ہے تو آپ اس کو لکھ دینا نہیں میرے پاس نہیں آنا، یہ ضرورت نہیں ہے. ہم نہ ملے، ہم اس کو فون نہ کریں، وہ کبھی آ گیا تو اس کو ٹائم نہ دو، ادھر ادھر ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، بہت ساری چیزیں. لیکن تعلق قطع کر دینا، دشمنی پیدا کر لینا، جو کل کے سبق میں آئی تھی کہ وہ مت کرو. ہاں، تو فرمایا اپنی طرف سے قطع کرنے کی کوشش نہ. پھر ایک دوسرا خط نکال کر دکھایا جو خود لکھا تھا حضرت نے، جو خود لکھا تھا، اور فرمایا کہ اب میں نے یہ دوسرا خط لکھا ہے، اس خط کو پڑھو اور اپنے خط کو پڑھو. میں نے جو لکھا ہے اس کو پڑھو، اس کو پڑھو. یعنی حضرت ان کے والد صاحب نے خط لکھا، کہا اس کو پڑھو، اور انہوں نے جو لکھا تھا اس کو پڑھو. تمہارا خط تعلقات کو ختم کرنے والا ہے، اور میرا خط پڑھو. میرے خط کے اندر بھی شکایت کا اظہار ہو گیا، اور بات بھی اس میں آ گئی کہ ان کا یہ طریقہ اور رویہ تمہیں ناگوار ہوا. معاملے کی بات پوری آ گئی، لیکن اس خط نے تعلقات کو ختم نہیں کیا. معاملہ پسند نہیں ہے تو اس کے بارے میں جو لکھنا ہے لکھ سکتے ہیں، لیکن ایک جملہ کہ اب آئندہ ہم سے تعلق رکھنا نہیں، یہ جملہ بولے نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا ان کا یہ طریقہ اور رویہ تمہیں ناگوار ہوا تو معاملے کی بات پوری آ گئی، لیکن اس خط نے تعلقات کو ختم نہیں کیا. چنانچہ وہ خط لے کر میں نے پڑھا تو میرے خط میں اور حضرت کے خط میں زمین و آسمان کا فرق. زبان کے الفاظ جو تھے اور انداز اور طریقہ، ہم نے اپنے جذبات اور اشتعال میں آ کر وہ خط لکھ دیا تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بات نبھانے کے لیے اس طرح خط لکھا کہ شکایت اپنی جگہ ہو گئی، اور ان کی جس طرز عمل سے ناگواری ہوئی تھی اس کا بھی اظہار ہو گیا کہ آپ کی یہ بات ہمیں پسند نہیں آئی، لیکن آئندہ کے لیے قطع تعلق کی جو بات تھی وہ اس میں سے کاٹ. وہ جملہ نہیں لکھا. سبحان اللہ. دیکھو کتنی بہترین طریقے سے آج یہ چیزیں ہمیں سیکھنی پڑتی ہے. ہمارے اندر جذبات آ جاتے ہیں، فوراً زبان سے کیا بول دیتے ہیں. نہیں، زبان کو میٹھا کرنا ہے اور الفاظ کو صحیح کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب اندر بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ الفاظ کو بھی صحیح کر دیتے ہیں. بہرحال حضرت والد صاحب نے جملہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ تعلقات کو توڑنا آسان ہے، جوڑنا مشکل ہے، یہ ایسا جملہ فرما دیا کہ آج یہ جملہ دل پر نقش ہو گیا. تو والد نے بچوں کی کیسی تربیت کی. ایک عمارت کھڑی ہوئی، اس عمارت کو کلہاڑی سے ڈھا دو، ایک بلڈنگ اس کو گرا دو، وہ عمارت 2 دن کے اندر ختم ہو جائے گی. لیکن جب تعمیر کرنے لگوں گے تو اس میں کئی سال خرچ ہو جائیں گے. لہذا کوئی بھی تعلق ہو اس کو توڑنا آسان ہے، جوڑنا مشکل ہے. اس لیے تعلق توڑنے کے لیے پہلے 1000 مرتبہ سوچو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حسن العہد من الایمان، یعنی اچھی طرح نبھاؤ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ تو عام آدمی کے ساتھ تعلق کو نبھانا کے بارے میں فضیلت ہے، تو بیوی کے ساتھ تعلق نبھانے میں کتنی بڑی فضیلت ہوگی. ارے بولو، بولے مولانا بیوی کی بات مت لاؤ بیچ میں، تو اس پہ تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. یہ تو عام آدمی، اس کو توڑنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. تو بیوی کے تعلق کو چاہے کیسی ہی کڑوی کسیلی ہو اس کو نبھا لو، نبھانے میں فائدہ ہوگا. ورنہ تعلق توڑ دو گے تو یہی ہوا کہ سنت کے خلاف. ہاں کوئی شرعی عذر ہے، شرعی عذر مفتیان کرام بتائیں گے، ہم جس کو کہیں گے وہ شرعی نہیں ہے. تو شرعی عذر ہے کہ واقعی اس کو چھوڑنا چاہیے تو پھر تو اس کی اجازت ہے. لیکن آج جو ہم
اس تعلق کو جو توڑ دیتے ہیں شرعی عذر کی وجہ سے نہیں توڑتے ہیں، بس ہماری پسند کا نہیں، میری مرضی کے موافق کام نہیں ہو رہا، میری اطاعت نہیں ہو رہی، میری فرما برداری نہیں ہو رہی، یوں ہے، تو اس کی وجہ سے تعلق کو توڑ دیتے، تو یہ نفسانیت کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر اس میں اللہ کی مدد نہیں۔ اور اگر شرعی عذر کوئی ہے تو اس کی وجہ سے تعلق کو توڑا تو اس میں اللہ کی مدد ہوگی، کیونکہ یہ شریعت ہے، تو شریعت نے ہمارے لیے ایک راستہ رکھا ہے، لیکن شرعی عذر ہو تو توڑا جائے، تو اس بات کا دھیان رکھیں۔ گھر میں سب سے پہلے بیوی کو جو نبھانے والا بنے گا تو وہ رشتہ داروں کو بھی نبھا لے گا اور دوست احباب کو بھی نبھا لے گا، اور جس کے بیوی کے ساتھ ہی تعلق ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں تو پھر وہ سب کو نبھا نہیں سکے گا، کیونکہ یہاں سے انسان کی تربیت ہوتی ہے برداشت کرنے کی، اور انسان پھر آگے چلتا ہے۔ لہذا یہاں جو تکلیفیں تمہیں پہنچ رہی ہے وہ اس دنیا میں رہ جائے گی، تکلیف جو پہنچے گی وہ تو دنیا میں رہ جائے گی، یہ تو تھوڑی دیر اور تھوڑے وقت کی ہے، لیکن اس کا جو اجر و ثواب تم اپنے قبر میں سمیٹ کر لے جاؤ گے، اور جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں عطا فرمائیں گے، وہ اجر و ثواب انشاءاللہ ان تکلیفوں کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے سامنے ان تکلیفوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ نبھانے میں انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کسی نے کوئی بات کہہ دی اور غصہ آ گیا، تو غصہ آ گیا، نبھا لو، چپ رہو، تو غصہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو جو پیا ہے اس کا اجر ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ بیوی کے ساتھ نبھاؤ، یہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، جتنی آج اکثر شکایتیں ہوتی ہیں، بہت کہتے ہیں بیوی ایسی ہے تیسی ہے، میں نے کہا نہیں، بیوی تو اچھی ہے، ہم بگڑے ہوئے ہیں۔ کسی کو بھی اللہ نے بیوی دی ہے، اچھی ہی دی ہے، پسند اللہ کی ہے، لیکن ہم نے اس کو ڈیلنگ کرنا سیکھا ہی نہیں، کسی کے پاس بیٹھے ہی نہیں کہ اس کو کیسے نبھاوے۔ تو نبھانا چاہیے۔ ایک اللہ والے تھے، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا، کیا مرزا تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے؟ کہا ہاں۔ تو فرمایا جاؤ کھلا عورت سے شادی کرو۔ تو انہوں نے اس عورت سے شادی کی، وہ عورت زبان کی بہت لمبی تھی، سمجھ گئے، زبان کی بہت لمبی تھی، بہت بولتی تھی، تو اب شیخ زیادہ تر اس کے ساتھ الجھتے نہیں تھے، بیچاری بولے بولنے تو اس کو، اور شیخ کی تو مانتی ہی نہیں تھی کہ یہ ولی ہے، وہ تو کہتے ایک عام انسان کی طرح ہے، اور جو ان کو ولی مانتے تو اس کو بھی یہ گالیاں تھے کہ کیا تم اس کے اندر کیا دیکھا ہے، مجھے پوچھو نا کہ اس میں ہے کیا۔ تو بیچارے وہ زیادہ تر مسجد میں رہا کرتے تھے، ان کے مریدین جو آتے تھے، گھر میں تو مرید کو گھسنے نہیں تھے، بولے کیا تم بزرگ اللہ والے بن گئے اور سب آتے، تو مسجد میں رہا کرتے تھے، اور مسجد میں ہی مریدین آتے تھے جاتے تھے، کھانا گھر سے منگوا لیتے تھے۔ تو ایک خادم تھا جو ہمیشہ لاتا تھا، اس کی عادت تھی، تو وہ تو طبیعت جانتا تھا، لیکن ایک مرتبہ وہ خادم نہیں تھا اور دوسرا کوئی پٹھان خادم تھا، اور اس کو بھیجا جاؤ گھر سے کھانا لے آؤ۔ وہ بیچارہ گھر پہ گیا اور کہنے لگا حضرت کا کھانا دو، تو بیوی نے جو حضرت کا لفظ سنا تو بولے کون حضرت ہے، اور اس کو جو سنایا لمبا، تو بیچارے تو گھبرا گیا، ہمارا شیخ کا ایسا بولتا ہے اس پٹھان کی زبان میں، تو وہ تو بہت غصے ہو گیا، لیکن بس ہمارا شیخ کا بیوی ہے اس سے کچھ نہیں بولتا، میں کوئی دوسرا ہوتا تو اس کو میں مار دیتا۔ تو بیچارہ تو بہت غصے میں رہا، لیکن وہ کھانا لے کر آ گیا، تو حضرت کو آ کر کہنے لگے حضرت یہ تمہارا بیوی کیسا ہے، یہ کیا ہوا؟ یار حضرت ایسے ایسی سنائی، آپ کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتی۔ تو کہا اس کی جو برداشت میں نے کیا ہے اس کی برکت سے تم آج میرے پاس ہو، مجھے اس پر یہ مرتبہ ملا ہے کہ میں مشہور ہوا اور لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، اگر میں برداشت نہ کرتا تو میری کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو دیکھو کتنا بڑا مرتبہ ملا، تو بیوی کا احسان ہے نا، اگر وہ بولتی نہیں اور وہ تکلیف پہنچاتی نہیں تو ہماری ترقی کہاں سے ہوتی؟ تو بعض مرتبہ ہماری اصلاح کوئی شیخ دنیا کا نہیں کرتا، بیوی سب سے زیادہ کر دیتی۔ ارے ہوئے کہ نہیں ہوا؟ پہلا نمبر کا ہمارا شیخ کون ہوتا ہے؟ بیوی ہوتا ہے، اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے، وہ ہر وقت ہماری اصلاح کرتی رہتی ہے۔
اگر اصلاح کرنا چاہو تو بہت آسانی کے ساتھ اصلاح ہو جائے گی، لیکن نہ کرنا چاہو تو پھر لڑائی ہوتی رہے گی، یہ بات دھیان میں رکھنا۔ تعلق کو نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن نبھا کرنے کا معنی سمجھ لینا چاہیے۔ تعلق کو نبھانا ہے، نبھا کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کرتے رہو، یعنی ہر انسان کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ تعلق کے نبھانے کا مطلب اس کا کوئی حق ہے۔ ابھی انسان کے حقوق کیا ہے؟ بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو، محتاج ہو جائے تو اس کی ضرورت پوری کرو، خوشی آئے تو مبارکبادی دو، غمی آئے تو اس کے غم کے اندر شریک ہو، یہ ہے حقوق۔ تو نبھانے کا مطلب اس طریقے سے ہے، سمجھے؟ نبھانے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ دوستی کرنا، یہ نہیں۔ تو یہ حقوق ادا کرتے رہو، اس تعلق سے ختم نہ کرو، لیکن نبھا کرنے کے لیے دل میں مناسبت کا پیدا ہونا، اس کے ساتھ دل کا لگنا اور طبیعت میں کسی قسم کی الجھن کا باقی نہ رہنا ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ دن رات ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باقی رہے کہ یہی نبھانا ہے، نہیں۔ اور ان کے ساتھ ہنسنا بولنا ملنا جلنا باقی رہے تو کیا ہم نے تعلق کو نبھایا؟ یہ بھی نہیں۔ بہت سے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے ہماری مناسبت نہیں ہے، تو ابھی سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سوال پوچھتے بھی ہیں کہ ہم ان سے کیسے تعلق اگر نہیں رکھتے ہیں تو ہمیں قطع رحمی ہوتی ہے، اور اس کے قطع رحمی کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ان کے لیے اصول سمجھ لے کہ نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں سے ہم نے قطع تعلق نہیں کیا، بلکہ ان پر جب ایسے کوئی حالات آئے، بیمار آ گئے تو بیمار کرسی کے لے گئے، خوشی آئی تو ان کو مبارکبادی دی، ایسے حالات میں جا کر کر رہے تو یہ تعلق نبھا رہے ہو، یہ قطع تعلق میں نہیں ہے۔ پھر چاہے سال میں کبھی ان سے باتیں نہ کرو چلے، تو یہ ہے کہ بعض رشتہ داروں سے مناسبت نہیں ہوتی تو ان کو ایسے نبھانا ہے۔ تو بلکہ تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے حقوق شریعہ کی ادائیگی کافی ہے، لہذا آپ کو اس بات پر کوئی مجبور نہیں کرتا کہ آپ کا دل تو فلاں کے ساتھ نہیں لگتا لیکن آپ زبردستی اس کے ساتھ جا کر ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو طریقہ معلوم نہیں ہوتا تو بیچارے زبردستی جاتے ہیں، کیا کہ بھائی تعلق توڑ دیں گے تو ہمیں بہت بڑا گناہ ہوگا، بیٹھتے ہیں وہ ان کو بھگاتے ہیں، برا بلا کہتے رہتے ہیں، یہ بیچارہ برداشت کرتا رہتا ہے، ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا وہ ایسا۔ تو یہ ان کے لیے یہ بہترین راستہ ہے کہ تعلقات کے نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو حقوق ہے وہ ان کو دیتے رہو۔ جی، اگر وہ محتاج ہے تو ضرورت پوری کرو، ان کو مال دے دیا، ان کی ضرورتیں پوری کرو، تو ہم نبھا رہے ہیں۔ لیکن خواہ مخواہ کی گالیاں سنتے رہنا، جاتے رہنا، بے عزتی کر رہے تو بے عزتی کو برداشت کرنے لیں، اس شریعت نہیں کہہ رہی۔ شریعت بہت آسان کر کے ہمیں بتاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس کے ساتھ ہر وقت جا کے ملاقات کرتے رہنا، یا اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہنا، یا اس کو کچھ نہ کچھ روز فون کر کے بولے تعلق ہمارا باقی رہے، یہ نہیں۔ آپ کی طبیعت کے خلاف ان کے پاس جا کر بیٹھے، بس صرف ان کے حقوق ادا کرتے رہے اور قطع تعلق نہ کرے، بس یہی ہے حقوق کو نبھانا۔ قطع تعلق یعنی بولے اب زندگی میں کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، یہ چیزیں ہیں غلط، نہیں اس کے گھر پہ اس کے دروازے کے پاس سے بھی نہیں گزروں گا، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں یہ قطع تعلق ہے، یہ بالکل شریعت میں منع ہے۔ اور باقی ضرورت پڑے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، راستے میں ملا تو سلام کر دیں گے ہم، تو یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال ہمارے آپس کے تعلقات میں دن رات لڑائیاں اور جھگڑے اٹھتے رہتے ہیں، وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑنے اور آپ کو ہدایات اور تعلیمات کی نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک وہ حدیث جو پچھلے بیان میں پڑھی تھی اور ایک یہ حدیث جو آج پڑھی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم دونوں حدیثوں کو پلے باندھ لیں اور ان کی حقیقت سمجھ لیں اور ان پر عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے میں بے شمار جھگڑے ختم ہو جائیں۔ پہلی حدیث جو کل پڑھی، کل جو حدیث تھی نا، اور ایک حدیث وہ جو آج ہے، یہ دو کل کیا ہے کہ تعلقات میں میانہ روی اختیار کرے، یعنی دوست اور دشمنی میں ایک دم دشمنی میں قطع تعلق نہ کرے، ملنا جلنا بند کر۔ تو فرمایا یہ نبھائیں گے تو پھر جھگڑا کوئی نہیں ہوگا۔ جھگڑا جو ہوتا ہے ہم شریعت نہیں جانتے ہیں، اور یا تو بہت زیادہ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے زیادہ ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے تو جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقے سے ہم چلیں، وہ یہ کہ محبت کرو تو اعتدال سے کرو، وہ حدیث میں کیا تھا؟ محبت کرو تو اعتدال سے کرو، اور بغض کرو تو اعتدال سے۔
شریعت کی ساری تعلیم ہے کہ اعتدال سے کام لو اور کہیں بھی حد سے متجاوز نہ ہو جاؤ، اور یہ کہ جب کسی سے تعلق قائم ہو جائے تو اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو بات ہوگا دوسرا پوائنٹ ہے، دوسرا عنوان ہے کہ مرنے والوں کو برا بھلا مت کہو۔ جو انسان دنیا سے چلا گیا ہم اس کو ابھی بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں، زندگی میں تو دیتے تھے لیکن مرنے کے بعد بھی گالیاں دیتے، بعضوں کا اتنا غصہ ہوتا ہے کہ نہیں مر گیا تو پھر بھی گالیاں دوں گا۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ وہ تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے، وہ سمجھتے کہ یار، تو اس لیے اس کے بھی ایک شریعت کیا کہتی ہے وہ سمجھے۔ مرنے والوں کو برا مت کہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کو برا مت کہو، اس لیے کہ مردوں کو برا کہنے سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث ہے، یعنی اپنے مردوں کو اپنے مردوں کی اچھائیاں ذکر کرو اور ان کی برائیوں کے ذکر کرنے سے باز ہو جاؤ۔ یہ دو حدیثیں ہیں، دونوں کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اگر اس کا ذکر کرنا ہے تو اچھائی سے ذکر کرو، برائی سے ذکر مت کرو، چاہے ظاہر اس کے اعمال کتنے بھی خراب رہے ہو، لیکن تم اس کی اچھائی کا ذکر کرو اور برائی کا ذکر مت کرو۔ چاہے مرنے والا کیسا ہی برا آدمی ہو، لیکن ہمیں اب مرنے کے بعد اس کا ذکر نہیں کرنا، اچھائیاں ہی کرنا ہے کہ نہیں نہیں اچھا آدمی تھا، جو اس کی اچھائیاں تھی اس کا ذکر کرو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم تو زندوں کے لیے بھی ہے کہ زندوں کا ان کے پیچھے برائی سے تذکرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ زندے جو ان کے پیچھے برائی سے، یعنی زندوں کو بھی برائی کرنا منع ہے، لیکن مردوں کو خاص کر کے منع کیا کہ مردوں کو برا مت کہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر زندوں کو بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ زندوں کا تذکرہ بھی اچھائی سے کرنا چاہیے۔ اگر برائی سے ذکر کریں گے تو غیبت ہو جائے گی، اور غیبت حرام ہے۔ پھر ان احادیث میں خاص طور پر مردوں کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ مردوں کا ذکر برائی سے مت کرو؟ مردوں کے بارے میں خاص سوال سمجھے کہ زندوں کا ذکر بھی تو حرام ہی ہے نا، برائی سے کرنا۔ تو جب زندوں کا حرام ہے تو مردے تو خود بخود ہو گئے۔ سمجھے بات، سوال سمجھو، جب زندوں کو حرام کر دیا ہے تو پھر مردے تو خود بخود اس میں آ گئے، لیکن پھر مردوں کو تخصیص کرنا کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو، یہ کیوں؟ اس کا جواب سمجھے سوال؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ زندہ آدمی کی غیبت بھی حرام ہے، لیکن مردہ آدمی کی غیبت ڈبل حرام ہے۔ مردے کی ڈبل حرام ہے، اس کی حرمت کہیں زیادہ ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں کہ اس کی ڈبل حرام کیوں ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ آدمی کی غیبت کرے تو امید یہ ہے کہ جب اسے کسی وقت ملاقات ہوگی تو اس سے معافی مانگ لے گا اور وہ معاف کر دے گا، اس طرح غیبت کرنے کا گناہ تو ختم ہو جائے گا۔ اگر زندگی کی غیبت کی تو ملے گا، معافی مانگے گا تو اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، کیونکہ غیبت حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر صاحب حق معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے۔ صاحب حق جس کی غیبت کی ہے وہ معاف کر دے تو معاف ہوگا، ورنہ اس کی معافی اللہ سے کتنا بھی معافی مانگیں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے میرے ہاتھ میں نہیں، اس بندے سے معافی مانگ لے، معاف کر دیا تو میری طرف سے معافی ہے، یاد رکھ۔ اگر صاحب حق معاف کر دے تو معاف ہو، لیکن جس شخص کا انتقال ہو گیا اس سے معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے کیسے معافی مانگوں گے؟ مرنے کے بعد بھی غیبت کر رہا ہے تو اس کے معافی کیسے مانگیں گے؟ لیکن جس شخص کا انتقال ہو گیا اس سے معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا چکا ہے، اس وجہ سے وہ گناہ معاف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ گناہ ڈبل ہو۔ ایک وجہ، کئی وجوہات ہیں۔ مرنے والے کی غیبت منع ہونے کی دوسری وجہ، مرنے والوں کو کیوں منع کیا، اس کو برائی سے مت کیا، اس کی دوسری وجہ ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکا، اور تم اس کی جس برائی کا ذکر کر رہے ہو
ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی کو معاف کر دیا، یعنی ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے پہلے اس نے خود دل ہی میں توبہ کی ہو اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو اور اس کی مغفرت کر دی ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا اور تم اس کی برائی لیے بیٹھے ہوئے ہو، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ آپ نے تو اس بندے کو معاف کر دیا لیکن میں معاف نہیں کرتا، تو گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ نے تو معاف کر دیا اور ہم اس کی غیبت اس لیے کریں کہ میں معاف نہیں کرتا، اس لیے فرمایا مت کرو، تاکہ اللہ اگر معاف کر دیا تو ہماری طرف سے معافی۔ سمجھے جواب؟ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو اسے معاف کر دیا لیکن میں معاف نہیں کر، وہ تو بہت برا تھا، استغفر اللہ، یہ بڑا گناہ۔ تو اس طریقے سے ہمیں مردوں کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ زندہ آدمی کی غیبت میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، زندہ آدمی کی غیبت بعض مرتبہ جائز ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کی عادت خراب ہے، اس عادت کے خراب ہونے کی وجہ سے اندیشہ یہ ہے کہ لوگ اس سے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے اور سب کو دھوکہ دیتا پھرے گا یا وہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا۔ اب اگر اس کے بارے میں کسی کو بتا دینا کہ دیکھو اس سے ہوشیار رہنا، اس کی یہ عادت ہے، تو شکل تو غیبت کی ہے، اس سے ہوشیار رہنا، اس کی یہ عادت ہے، یہ غیبت جائز ہے، کیونکہ لوگوں کو اس سے بچا رہے ہیں کہ یہ کہیں سب کو نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو ویسے ہی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کا بتاتا پھرنا، یہ غیبت پھر حرام ہو جائے گی۔ تو جہاں جہاں کسی کو نقصان سے، اس کے نقصان سے بچانا ہوگا تو یہ اس کی برائی بیان کرے گا، تو یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ یہ غیبت کی شکل ہے لیکن جائز، اس لیے کہ اس کا مقصد دوسروں کو نقصان سے بچانا۔ لیکن جس آدمی کا انتقال ہو گیا وہ اب کسی دوسرے کو نہ تو تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ زندہ ہے تو اس کی تو تم غیبت کر سکتے ہو، لیکن جو مر گیا نہ دھوکہ دے سکتا نہ تکلیف پہنچا، پھر اس کی غیبت کیوں کرتے؟ تو تیسری وجہ اس لیے ہے کہ مردے کو برائی سے یاد مت کرو، کہ فرمایا وہ ابھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اب وہ کسی کو نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے نہ دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے اس کی غیبت کسی بھی وقت حلال نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے خاص طور پر فرمایا کہ مرنے والوں کی غیبت مت کرو اور نہ برائی سے ان کا تذکرہ کرو۔ چوتھی وجہ خود حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ تم نے یہ سوچ کر مردے کی غیبت کی، یہ سوچ کر مردے کی غیبت کی کہ وہ مردہ تو اب اللہ تعالیٰ کے ہاں جا چکا ہے، میری برائی کرنے سے اس کو نہ تکلیف پہنچے گی نہ اس کو اطلاع ہوگی۔ یعنی غیبت کرنے والا وہ یہ سوچ سمجھے تو اللہ کا بچہ لگا، اگر میں بولوں گا تو اس کو کیا تکلیف پہنچے گی؟ سمجھ؟ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی ہماری بات سے اس کو تکلیف پہنچے گی، یہ غیبت ہو جاتی ہے، تو مردہ تو چلا گیا ہے، اس کو میری بات سے کیا تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی اس کو اطلاع بھی ہوگی۔ لیکن تم نے یہ نہ سوچا، دیکھو نفس کیسا پٹی پڑاتا ہے کہ اس کے دماغ میں ایسا ڈالا تو بولے غیبت کرنے سے مجھے تو کوئی غیبت ہوگی نہیں، کیونکہ اس کو تو کچھ پہنچ نہیں رہا۔ لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ آخر اس مردے کے کچھ چاہنے والے بھی تو دنیا میں ہوں گے، چاہنے والے دنیا، جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے فلاں مرنے والے کے قریبی عزیز کی برائی بیان کی گئی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی۔ تو مردے کی غیبت اس لیے منع ہے، مردے کی برائی اس لیے منع ہے کہ اس کے زندوں کو بات پہنچے گی تو ان کو تکلیف ہوگی، تو یہ بھی ہوگی۔ فرض کرے کہ آپ نے کسی زندہ آدمی کی غیبت کر دی تو آپ کے لیے آسان ہے کہ جا کر اسی سے معافی مانگ لے، وہ معاف کر دے گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کسی مردہ آدمی کی غیبت کر لی تو اس غیبت سے اس کے جتنے عزیز و اقارب دوست احباب ہیں ان سب کو تکلیف ہوگی۔ تم نے غیبت تو مردے کی ہے اور تکلیف سارے رشتہ داروں کو ہوگی۔ اب تم کہاں کہاں جا کر اس عزیز و اقارب کو تلاش کرو گے اور سب سے معافی مانگو گے اور یہ تحقیق کرو گے کہ کس کس کو تکلیف پہنچی ہے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہو جائے گا، کس کس کو تکلیف پہنچی، اور پھر کس کس سے جا کر معافی مانگو گے۔ اس لیے مردے کی غیبت کرنے کی برائی بہت زیادہ شدید ہے۔
اس لیے اپنے مردوں کو برا بھلا مت کہو۔ لہذا زندہ آدمی کی غیبت تو حرام ہے ہی، لیکن مرنے والے کی غیبت اس کے مقابلے میں زیادہ حرام ہے، اس کی معافی بھی بہت مشکل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی برائی بیان نہ کرو، صرف اچھائی بیان۔ اب بات سمجھ میں آگے کھل کر، یہ شرعی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک صورت میں مردے کی برائی بیان کرنا چاہیے، صرف ایک صورت میں مردے کی برائی بیان کرنا جائز ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص گمراہی کی باتیں کتابوں میں لکھ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کس شکل میں کر سکتے کہ وہ آدمی نے کتابیں لکھ کر دنیا سے چلا گیا، اب اس کی کتابیں ہر جگہ پھیل رہی ہے، ہر آدمی اس کی کتابیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کتاب میں گمراہی کی باتیں اس نے لکھی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اب لوگوں کو اس کتاب سے تو بچانا ہوگا کہ بھئی گمراہی کی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو فرمایا لہذا اس شخص کے بارے میں لوگوں کو یہ بتانا کہ اس شخص نے عقائد کے بارے میں جو باتیں لکھی ہے وہ غلط ہے، اس نے اپنی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ غلط ہے اور گمراہی کی باتیں ہیں، تاکہ لوگ اس کی کتابیں پڑھ کر گمراہی میں مبتلا نہ ہو۔ بس اس حد تک اس کی برائی بیان کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھو شریعت نے اس کا بھی راستہ دیا کہ اس حد تک اس کی برائی بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس حد تک اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، اس حد سے آگے اس کو نہ بتائیں۔ لیکن اس شخص کو برا بھلا کہنا یا اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو گالی میں داخل ہو جائے، یہ عمل پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ وہ اپنی کتابوں میں گمراہی کی باتیں لکھ گیا، لیکن کیا معلوم کہ مرتے وقت اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی ہو، اور اس توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہو، لہذا اس کے لیے برے الفاظ استعمال کرنا، مثلا یہ کہنا کہ وہ تو جہنمی تھا وغیرہ وغیرہ، الیاذ باللہ، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگائیں گے، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی کے جہنمی ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ لہذا تم اس کے اوپر جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے کون ہو، اور تم نے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ وہ مردود تھا، اس قسم کے الفاظ اس کے بارے میں استعمال کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ البتہ اس نے جو گمراہی پھیلائی ہے اس کی تردید کر دو کہ یہ اس کے عقائد گمراہ تھے اور کوئی شخص ان عقائد سے دھوکے میں نہ جائے۔ اس لیے علماء اس حدود سے بتا دیتے کہ بھائی ان کی کتابیں نہ پڑھے، یہ گمراہ عقائد والے، لیکن اس سے زیادہ برائی نہ کر۔ لہذا جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یاد رکھنے کی ہے کہ مرنے والوں کے محاسن، اچھائیاں ذکر کرو اور اس کی برائیوں کو ذکر کرنے سے پرہیز کرو۔ اس حدیث شریف میں صرف برائیوں سے پرہیز کرنے کا ذکر نہیں کیا، صرف برائیوں سے پرہیز کرنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اس کی اچھائیاں ذکر کرو، اس کی اچھائیاں ذکر کرنے کی ترغیب دی۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں سے اس کی حکمت یہ سنی ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مرنے والی کی کوئی اچھائی ذکر کرتا ہے یا اس کی نیکی کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ اس مرنے والے کے حق میں ایک گواہی ہوتی ہے، اور اسی گواہی کی بنیاد پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس مرنے والے پر فضل فرما دیتے ہیں۔ تو اچھائی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما دے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں برائیاں نہ کرے، نہیں بندہ اچھا تھا، اس کی جو اچھائیاں تھی اس کا تذکرہ کرے، اور یہ سوچے کہ نہیں اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا، اس نے توبہ استغفار کر دی ہوگی جانے سے پہلے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما دیتے ہیں کہ میرے نیک بندے تمہارے بارے میں اچھائی کی گواہی دے رہے، چلو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ لہذا اچھائی کا ذکر کرنا مرنے والے کے حق میں بھی فائدہ مند ہے، اور جب تمہاری گواہی کے نتیجے میں اس کو فائدہ پہنچ گیا
تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہاری بھی مغفرت فرما دے؟ تو ہم نے اس کی اچھائیاں ذکر کی ہے، اس کی تو معافی ہوئی، لیکن کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو دیکھو کیا فائدہ، کیونکہ اب جتنا بھی ہمارا غصہ ہو اس کو نکال کے کوئی فائدہ تو ہے ہی، ہے کہ نہیں؟ بیچارہ چلا گیا دنیا سے، اب تو اس کی اچھائی بیان کرو یا تو خاموش رہو۔ بہت غصہ ہے تو اچھائی بیان کرنے کی عادت نہیں ہے تو خاموش رہو، لیکن برائی بیان کرنا نہیں، کہ تم میرے نیک بندے کو فائدہ پہنچائے لہذا ہم تمہیں بھی فائدہ پہنچاتے اور تمہیں بھی بخش دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ مرنے والے کا برائی کے ساتھ تذکرہ مت کرو، بلکہ فرمایا کہ اس کی اچھائیوں سے تذکرہ کرو، اس سے انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ پہنچے گا اور تم کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اور مرنے والوں کے لیے دعا کرے، یعنی اپنے مرنے والوں کا ذکر مت کرو مگر اچھائی کے ساتھ، اور اچھائی کے ساتھ ذکر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب اس کی اچھائی ذکر کر رہے ہو تو اس کے حق میں یہ دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس لیے مردوں کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی موت کی خبر سنی کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ کہہ دیا کرو، یہ تو عام آدمی کہہ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اتنا جملہ کہہ دیا کرو، اور اس پر اپنا فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ دعائیں، یہ الفاظ ہیں، یہ دعائیں ڈبل فائدہ دے گی۔ ایک تو دعا کرنا بذات خود عبادت ہے اور ثواب ہے، چاہے وہ کسی کام کے لیے بھی کرے، دوسرا کسی مسلمان کو فائدہ پہنچانے کا اجر و ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اس لیے اس کے حق میں دعا کرنے میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ تو 3 جملے یاد کر لیں، ایک تو کسی کی موت کی خبر سنے تو کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور دوسرا اللہ اس پر اپنا فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ 3 جملہ یاد کر، اس کی عادت ڈالنے سے اس کا ہمارے پر بھی اثر ہوگا کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 2 باتیں تھیں، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔